رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت سید مفتی طاہر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر رسالت عرص سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر فیضان حضور اشرف الفقہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اس مسجد کے خطیب و امام حافظ عثمان صاحب قبلہ، دیگر باہر سے آئے ہوئے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق کچھ عرض معروض سے قبل ایک مرتبہ اور آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ قرآن مقدس میں 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کامل مومنوں کے تعلق سے، جو عشق رسول میں شرسار ہیں، عشق رسول کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، عشق رسول کے سمندر میں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے اندر دے دیا ہے، ان کے تعلق سے رب قدیر جل جلالہ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ اے محبوب اور مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے تمام لوگوں کو اللہ نے یہ اعلان سنایا کہ اے محبوب اور اے محبوب کے امتیوں، سنو، جو اللہ و رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، سچی محبت اللہ و رسول سے کرنے والے،
اگر ان کا عشق سچا ہے، اپنے عشق میں صادق ہے، اپنے عشق میں کامل ہے، تو یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں اللہ ان کے تعلق سے بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی گستاخ رسول آ جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا بے ادب آ جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرنے والا آ جائے، یہ لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے۔ لا تجد قوم یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ وہ سامنے والا جو مصطفیٰ جان رحمت کا گستاخ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا بے ادب ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرنے والا ہے، اگرچہ وہ بندہ اس کا باپ کیوں نہ ہو، اس کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے کنبے والا کیوں نہ ہو، مگر جب آمنہ کے لال کی بات آئی، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی بات آئی، در مصطفیٰ کی بات آئی، سب کچھ گوارا ہے مگر مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں، اے اللہ انہیں انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، اور اتنے پر بس نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے جبریل امین کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں روا ہے، اور اللہ ان کے تعلق سے فرماتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، اللہ کی مبارک جماعت ہے۔ اللہ جس کے بارے میں یہ فرمائے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا مقبول بندہ ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا معزز بندہ ہے، یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، اس شخص کی عظمتوں کا کیا کہنا، یہ تو اس کے لیے معراج ہے، اس کے لیے شرف کی بات ہے، اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ایک صحابی رسول حالت کفر میں تھے، یعنی ایمان ابھی نہیں لائے تھے، حالت کفر میں ان کا یہ دور چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، ان کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے پورے مکے کے اندر جیسا لباس وہ استعمال کرتے تھے اور جیسی خوشبو وہ استعمال کرتے تھے، ویسا لباس اور وہ ایسی خوشبو کوئی مکے میں دوسرا بندہ استعمال ہی نہیں کرتا تھا۔ اگر مکے کی گلیوں سے گزر جاتے، لوگ سمجھ جاتے، لوگ جان جاتے، خوشبو کے ذریعے پہچان لیتے کہ یہ وہی بندہ جا رہا ہے۔ ان کا نام حضرت مصعب بن عمیر تھا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے، لوگ خوشبو کو سونگھ کر کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ مصعب بن عمیر مکے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ اتنی اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ پورے مکے میں ایسی خوشبو، ایسا پرفیوم آپ کہہ لیجئے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، اور ایسا لباس پہنتے تھے، ایسی پوشاک استعمال کرتے تھے کہ پورے مکے میں اتنی قیمتی، اتنی مہنگی پوشاک اور لباس کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، مگر جوانی اسیر ہو گئی اس رخ زیبا کی، مصطفیٰ جان رحمت کے اس مقدس نورانی بابرکت معزز مکرم چہرے کی جسے قرآن مقدس نے والضحیٰ کہا ہے، جوانی اسیر ہو گئی ان مبارک زلفوں کی جسے قرآن نے واللیل اذا سجا کہا ہے، جوانی اس پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں اور مشرب اسلام ہو جاتے ہیں، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اب گھر جاتے ہیں، ماں سے ملاقات کی، ماں نے پوچھا بیٹا تم نے کیا کیا؟ کہا کہ جو مجھے کرنا تھا وہ کر دیا۔ ماں نے سمجھایا بیٹا یا تو مصطفیٰ جان رحمت کو در کو تم تھام لو یا پھر اپنی ماں کو اختیار کرو، دو چیزوں میں سے ایک تمہیں اختیار کرنی ہوگی۔ اللہ
اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر مصطفیٰ جان رحمت کی حسن تربیت کی برکت سے اب مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن چکے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے جانثار صحابی بن چکے تھے۔ ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ماں بالآخر ماں ہے، اگرچہ کافرہ ہے مگر ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھ ماں میں تجھے سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کی تو کوشش کر، میری بات کو سمجھ جا، میرے مدعے کو سمجھ جا۔ ماں نے لیکن نہیں سمجھا اور کہا مصعب یا تو تم محمد الرسول اللہ کا دامن تھامو یا پھر میرے ساتھ رشتہ داری اور تعلق کنیکشن کانٹیکٹ رکھو، دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا۔ بالآخر حضرت مصعب بن عمیر سمجھاتے رہے، آخری فیصلہ سنا دیا اور فرماتے ہیں دیکھ ماں میں تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر اس کے باوجود تو نہیں سمجھ رہی ہے تو سن لے، اگر تو یہ کہتی ہے کہ تیرا دیا ہوا لباس تجھے میں واپس کر دوں، تیری دی ہوئی خوشبو میں تجھے واپس کر دوں اور جو کچھ تو نے مجھے مال و دولت دیا ہے سب کچھ میں تجھے واپس کر دوں، اے ماں کان کھول کر کے سن لے، یہ تیری پوشاک لے میں واپس کرتا ہوں، یہ مال و دولت واپس کرتا ہوں، یہ خوشبو واپس کرتا ہوں، اگر تجھ سے رشتہ داری کی بات آئی میں رشتہ داری کٹ کر دوں گا، سب کچھ گوارا ہے مگر دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کیا کہا، اے ماں سب کچھ گوارا ہے مگر در مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں۔ اور حضور تاج الشریعہ کا شعر جو آپ کو میں نے پہلے سنایا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ اے ماں یہ دل اب کسی کے آگے نہیں جھکنے والا، اس لیے کہ مصعب نے اپنے دل کا سودا کہیں اور نہیں بازار مصطفیٰ میں کیا ہے۔ یہ دل اب ماں باپ بہن بھائی دادا دادی نانا نانی ماموں کسی کو نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ یہ دل اب مصطفیٰ کی غلامی میں آ چکا ہے، مصطفیٰ کے عشق کی زنجیروں میں اب یہ دل جکڑ چکا ہے، اب کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، راوی کے الفاظ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اسی وقت حضرت مصعب بن عمیر ٹاٹ کا لباس پہن کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ وہاں پر شان تھی۔ اب مصعب بن عمیر ٹاٹ کا لباس پہن کر کے آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ارشاد فرمایا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو قیمتی خوشبو استعمال کرتا تھا، قیمتی لباس پہنتا تھا، مگر میری محبت میرے عشق میری الفت اور میری غلامی کے اندر اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ اللہ ہمیں بھی اس عشق کا صدقہ اور اس عشق کے چند قطرے عطا فرمائے۔ جانتے ہی مصعب بن عمیر کون؟ آپ نے سنا ہوگا، میلاد کا ابھی وقت بھی آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے یا لے جانے والے تھے، اس وقت مدینے کے لوگ، اس وقت وہ مدینہ نہیں منا تھا بلکہ اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب آج کل کہنا منع ہے، یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا گھر اسے نہیں کہا جا سکتا، یقیناً وہ بیماریوں کا گھر تھا، حدیثوں میں ہمیں اس کی صراحت ملتی ہے، یقیناً وہ بیماریوں کا گھر تھا، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا قدم رکھا اللہ نے مدینے کی مٹی کو کھا کے شفا میں تبدیل فرما دیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت۔ امام اہل سنت خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت نے خراج عقیدت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ تھا،
مدینہ منورہ کے لوگ جو تھے وہ انتظار میں رہتے تھے. آپ نے سنا ہوگا اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور جس جگہ سے مکہ مکرمہ کا قافلہ آتا تھا اس جگہ کو انتظار کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. مگر مایوسی ہوتی, کوئی قافلے کا گرد و غبار نظر نہیں آتا تھا. واپس آ جاتے تھے. ان کا حال یہ تھا, کہیں مسرور ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھی کہ ہم ہے بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے لا آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ان کی حالت یہ تھی, ان کی شان یہ تھی. مگر مایوس ہوتے اور نیچے آ جاتے. ایک مرتبہ کی بات ہے, ایک دن گرد و غبار اٹھا, لوگ خوش ہو گئے, خوشی کی لہر دوڑنے لگی, آمنہ کے لال کی تشریف آوری ہو جاتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. اب ان کی زبانوں پر یہ جاری تھا, یہ نغمہ جاری تھا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور حضور اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. تو یہ جو مدینۃ الرسول کو مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق بنایا, ابھی ان لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت نہیں کی تھی, مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کا جان نہیں پیا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس نورانی بابرکت بافیض چہرے کو نہیں دیکھا تھا, بغیر دیکھے ہی مصطفیٰ جان رحمت کے وہ عاشق بن گئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ عاشق ان لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا کس نے بنایا؟ کسی اور نے نہیں, یہی حضرت مصعب بن عمیر نے بنایا. وہ مصعب بن عمیر جنہوں نے قیمتی پوشاک, کپڑے, ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ مبلغ کی حیثیت سے, دین کی نشر و اشاعت کے ارادے سے انہیں مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے بھیجا تھا. آپ دیکھیں بھری جوانی ہے, مگر اس کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام, سچے عاشق, سچے وفادار اور سچے جانثار یہ حضرت مصعب بن عمیر ہے. تبلیغ کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں, مدینہ منورہ یہ پہنچتے ہیں, ایسی محنت کی, ایسی خدمت کی کہ پورے مدینے کو مصطفیٰ جان رحمت کا بغیر دیدار کے مصطفیٰ کا عاشق بنا دیا. یہ حضرت مصعب بن عمیر. بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرے, صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, آیت کریمہ میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی اور یہ حدیث پاک آپ کو پیش کی. ایک اور حدیث پاک عرض کرو آپ کے سامنے سنا دوں پڑھ کر کے. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد, اپنے ماں باپ اور سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے, اس وقت تک وہ بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا, کامل مومن نہیں ہو سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اور یہ حدیث پاک آپ کو سنائی, انہی دونوں کی سچی اور عملی تفسیر کا نام امام احمد رضا ہے. انہی دونوں کی سچی اور عملی تفسیر کا نام حضور اعلیٰ حضرت ہے. آپ دیکھیں اسی ہندوستان کی سرزمین پر اگر دین کسی نے پھیلایا ہے, بابر نے نہیں پھیلایا, ظہیر الدین نے نہیں پھیلایا, اکبر نے نہیں پھیلایا, ہمایوں نے نہیں پھیلایا, جہانگیر نے نہیں پھیلایا, بلکہ اگر دین کو پھیلایا ہے غریب نواز نے پھیلایا ہے, مخدوم سمنا نے پھیلایا ہے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پھیلایا ہے, علاء الحق پنڈوی نے پھیلایا ہے, محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے پھیلایا ہے, بابا فرید الدین گنج شکر نے پھیلایا ہے, سورت کے خواجہ دانا علیہ الرحمت والرضوان نے پھیلایا ہے. دین اسلام کو, دین اسلام کی نشر و اشاعت ہندوستان کے کونے کونے میں کی ہے. لیکن اگر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچایا ہے تو کسی اور نے نہیں, بریلی کے تاجدار امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا نے بچایا ہے. یہی آپ سن رہے تھے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے.
اور فرماتے ہیں کہ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا نقی علی خان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کا نام مصطفیٰ جان رحمت کے اسم گرامی، اسم مبارک کے مطابق اس بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ حضور اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی جب ولادت ہوئی 1272 ہجری کے اندر، مصطفیٰ جان رحمت کے اسم گرامی کے مطابق محمد نام رکھا گیا۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ میری محبت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، کل قیامت کے دن اللہ اسے میری شفاعت نصیب فرمائے گا۔ جو بندہ میری محبت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، کل قیامت کے دن اللہ اسے میری شفاعت نصیب فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھے ندا کرے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جس بندے کا نام محمد ہوگا، میدان محشر میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کو ایسا لگے گا کہ شاید ہمیں پکارا گیا ہو، شاید ہمارا نام لیا گیا ہو، شاید ہمیں ندا کی گئی۔ وہ لوگ متوجہ ہو جائیں گے، وہ لوگ اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو جہاں سے آواز آئے گی اس جگہ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر! اب فرشتے دیکھیں گے کہ یہ ندا، یہ آواز، یہ صدا تو مصطفیٰ جان رحمت کو لگائی گئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تو اپنے محبوب کو ندا کی تھی، مگر میرے محبوب کا نام سن کر کے جس کا نام محمد ہے وہ لوگ میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کے نام لینے کی بنیاد پر جو لوگ متوجہ میری جانب ہوئے میں انہیں ایسے ہی چھوڑ دو۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اے فرشتوں، میدان محشر میں گھوم کر کے تلاش کرو جس کا نام محمد ہو، اسے بے حساب بخش کر کے جنت میں داخل کر دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کا نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام آپ کا المختار تھا 1272 ہجری کے اعتبار سے۔ ابتدائی بالکل آپ کا دور تھا، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا۔ آج کل ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، 14-15 سال کے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ناظرہ میں روانی اور مخارج وغیرہ جو ہے یہ ساری چیزوں کی پریشانی رہتی ہے۔ اسکول ہے، ٹیوشن ہے، ساری چیزیں مانتے ہیں، مگر انسان اس میں بھی تو تھوڑا دل لگائے، توجہ دے۔ یقیناً اگر حضور اعلیٰ حضرت کے فیضان، حضور اعلیٰ حضرت کا وسیلہ لے کر بندہ اگر تعلیم حاصل کرے گا، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور پڑھنے میں اس کے لیے انشاءاللہ العزیز آسانیاں رہے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا، بلکہ آپ استاذ کے پاس گئے۔ اب جس طرح استاذ پڑھاتے تھے حضور اعلیٰ حضرت اس طرح نہیں پڑھتے تھے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، اب حضور اعلیٰ حضرت کے دادا جان کو بلایا گیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس طرح پڑھاتا ہوں آپ کا جو پوتا ہے وہ اس طرح نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر! دادا جان نے اصلاح کی، بلکہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کو تنہائی میں استاذ گرامی نے پوچھا، بیٹا آخر بتاؤ کیا بات ہے، جس طرح میں پڑھاتا ہوں اس طرح تم نہیں پڑھتے؟ اور جب نسخہ دیکھا جاتا ہے، کتاب دیکھی جاتی ہے، ایڈیشن دیکھا جاتا ہے، تو تمہارے کہنے کے مطابق، تمہارے پڑھنے کے مطابق ہوتا ہے، میں جس طرح بتاتا ہوں اس طرح نہیں ہوتا، اور تم سچے نظر آتے ہو، تم صادق نظر آتے ہو، تم صحیح پڑھنے والے نظر آتے ہو، تم کوئی جنات تو نہیں ہو، مجھے حقیقت بتا دو، میں کسی سے نہیں عرض کروں گا، کسی سے نہیں کہوں گا۔ اللہ اکبر! امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں کوئی جنات نہیں ہوں، میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں، میں کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں ہوں، بلکہ بات دراصل یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک احمد رضا کی زبان پر وہی جاری فرماتا ہے جو سچ اور حق ہوا کرتا ہے۔ اللہ امام احمد رضا کی زبان پر، اللہ احمد رضا کی زبان پر، وہ ان کے اعتبار سے اللہ احمد رضا کی زبان پر وہی جاری فرماتا ہے جو بالکل سچ اور حق ہوا کرتا ہے۔ بڑے ہو گئے، آپ حضرات نے تو سنا ہوگا 14 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ نویسی وغیرہ شروع کر دی تھی، اور اللہ نے آپ کو اس وقت کی ریسرچ کے مطابق 50 علوم کے اندر مہارت عطا فرمائے۔ پھر بعد میں تحقیق ہوئی تو اس نتیجے پر وہ تحقیق کرنے والے وہ محققین پہنچے کہ آپ کو اللہ نے ایک
77 علوم و فنون کے اندر مہارت عطا فرمائے۔ پھر مزید تحقیق ہوئی تو اب اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ نے آپ کو تقریباً 120 علوم کے اندر مہارت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور تحقیق ہوئی، بالکل تازہ ترین تحقیق، محققین اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ نے آپ کو تقریباً 150 علوم کے اندر مہارت عطا فرمائے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی شان۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، آج کل ہوتا ہے نا جیسے یہ سوچتے ہیں کہ مولانا کو دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں آتا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوا کرتی۔ پروفیسر سر ضیاء الدین جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 میں جو کہ بنی ہے اور 100 سال تک اس کا جو بجلی کا بل وغیرہ تھا وہ معاف ہے، خیر وہاں کے ایک وائس چانسلر جو تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر سر ضیاء الدین، وہ ریاضی کے مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ریاضی مطلب ہوتا ہے جیوگرافی، جسے آج کل انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ سید سلیمان اشرف بہاری علیہ رحمت و رضوان جو کہ حضور اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، تلمیذ خاص تھے، انہوں نے ڈاکٹر سر ضیاء الدین سے فرمایا کہ آپ اتنی الجھن میں کیوں، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ جرمنی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ ایک کام کریں، میرے استاذ محترم، میرے استاذ گرامی کی بارگاہ میں چلے، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ وہیں پر حل ہو جائے۔ وہ جو سر ضیاء الدین تھے وہ تعجب سے دیکھنے لگے، کیا بات کرتے ہو، یہ مولوی کا کام تھوڑی ہے، تو پڑھے لکھے پروفیسر کا کام ہے اور مجھے اس کے لیے جرمنی جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ بات کو انہوں نے ٹال دیا، دوسری مرتبہ پھر سید سلیمان اشرف بہاری علیہ الرحمٰن نے پھر کہا، ارشاد فرمایا کہ آپ جا کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ مسئلہ پیش کر کے تو دیکھیں۔ دوسری مرتبہ پھر ان کی بات کو دھتکار دیا اور رفع دفع کر دیا کہ میں تمہاری بات کو نہیں مانوں۔ تیسری مرتبہ پھر اصرار کیا، اب وہ جو سر ضیاء الدین تھے وہ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، چائے ناشتہ وغیرہ جو کچھ تھا وہ پیش کیا گیا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، بتائیے آپ کا سوال کیا؟ حضور اعلیٰ حضرت کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں سوال لے کر کے آنے والے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ وہ جو سر ضیاء الدین تھے وہ کہنے لگے یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ ابھی اتنے کم وقت میں پیش کر دیا جائے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بتائیں تو صحیح، آپ دیکھا تو جائے کون سا مسئلہ ہے؟ سر ضیاء الدین نے نہ چاہتے ہوئے وہ جو مسئلہ تھا وہ پیش کر دیا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے جو ہی ان کا سوال سنا، ان کا مسئلہ سنا، تاریخ گواہ ہے، سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ چند منٹوں کے اندر حضور اعلیٰ حضرت نے ان کا مکمل مسئلہ حل فرما دیا تھا۔ چند منٹوں کے اندر حضور اعلیٰ حضرت نے ان کا مکمل مسئلہ حل فرما دیا۔ وہ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات سے، ان کی شخصیت سے، ان کی مبارک ہستی سے اتنا متاثر ہوئے۔ پہلے داڑھی نہیں تھی، الحمدللہ چہرے پر سنت مصطفیٰ کو سجا لیا۔ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام بھی بن جاتے ہیں، سنتوں کو تھامنے والے بن جاتے ہیں اور 5 وقت کی نمازوں کے عادی بن جاتے ہیں۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی علم ریاضی کے اندر مہارت اور آپ کی ایک نگاہ کیمیا کا اثر کہ آپ اگر کسی بگڑے ہوئے بندے کو دیکھ لیں، اللہ وحدہ لا شریک آپ کے فیضان سے اسے عاشق رسول بنا دیتا ہے، نمازی بنا دیتا ہے، نمازوں کا پابند بنا دیتا ہے، اولیاء سے محبت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے کہ وہ صرف مولوی تھے، وہ صرف عالم تھے، وہ صرف علامہ تھے، وہ صرف مولانا تھے، لیکن حقیقت یہ ہے، دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت صرف مولانا نہیں تھے، صرف مولوی نہیں تھے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں ولایت کے منصب پر فائز بھی فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ بریلی شریف سے ایک جگہ گئے، تشریف لے گئے، ٹرین میں سفر کر کے آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، مغرب کا وقت جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک اسٹیشن پر جس کا نام آج کل نواب گنج بتایا جاتا ہے، ٹرین وہاں پر رکتی ہے، صرف اور صرف 2 منٹ کا اسٹاپ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم یہاں اسٹیشن پلیٹ فارم کے اوپر اتریں گے اور نماز مغرب ادا کر کے ہی ٹرین میں بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر، جملے یاد رکھے گا، حضور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ ہم اس پلیٹ فارم پر نماز ادا کر کے ہی ٹرین کے اندر بیٹھیں گے۔ جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ آپ ٹرین سے نیچے اتر جاتے ہیں، نماز کے
کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، پیچھے آپ کے رفقا جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، 2 منٹ کا وقفہ گزر جاتا ہے، ادھر ٹرین کا ہارن بجتا ہے، اللہ اکبر، پیچھے جو آپ کے رفقا تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے خادمین تھے، وہ پریشان ہو جاتے کہ اب ٹرین روانہ ہو جائے گی، اور واقعی میں ٹرین تھوڑی سی آگے بھی بڑھ جاتی ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ ٹرین کے تابع نہیں ہوتے بلکہ ٹرین ان کے تابع ہوا کرتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت بالکل اطمینان کے ساتھ نماز کے اندر مشغول ہے، آپ کی پیشانی کے اوپر ایک شکن بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ حیران ہیں کہ ابھی ہماری ٹرین چھوٹ جائے گی اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، ٹرین روانہ ہو جائے گی، مگر ٹرین جو ہی شروع ہوتی ہے واپس رک جاتی ہے۔ ڈرائیور نے اسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، دوبارہ ٹرین شروع ہوتی ہے، واپس رک جاتی ہے، 2-3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر کو بلایا گیا، 2-4 لوگوں کو بلایا گیا، بتایا گیا آخر ماجرا کیا ہے۔ انجن میں تو کوئی خرابی نہیں، ٹیکنیکل کوئی خامی وغیرہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ٹرین نہیں چل رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس بوگی کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا، غیر پنڈت تو ظاہر سی بات ہے ہمارا نہیں ہوتا، بیگانہ ہوتا ہے، غیر ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا، وہ پرایا ہوا کرتا ہے۔ وہ چیخ کر کے پکار اٹھا، ارے دیکھو دیکھو، وہ سامنے ایک مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، میرا خیال ہے جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیں گے ٹرین روانہ نہیں ہوگی۔ کیا کہا اس نے؟ جب تک وہ مولانا نماز نہیں پڑھ لیں گے ٹرین روانہ نہیں ہوگی۔ واقعی حضور اعلیٰ حضرت نے نماز کو مکمل کیا، اطمینان و سکون کے ساتھ آپ ٹرین کے اندر چڑھے، اپنے ساتھیوں کو چڑھایا، اب ٹرین ڈرائیور نے اسٹارٹ کی، فوراً ٹرین روانہ ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ یہاں پر جہاں دنیا والوں کی انتہا ہوتی ہے، دی اینڈ ہوتا ہے، وہیں سے اللہ والوں کی شروعات ہوتی ہے، اللہ والوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یقیناً جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ہو جاتا ہے، ساری مخلوق بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے امام فرماتے وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ جو اللہ و رسول کا ہو جاتا ہے، اب حال یہ ہوتا ہے اگر سامنے سے شیر آ جائے، غوث اعظم کا کتا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے اللہ والوں کے تعلق سے۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ حج بیت اللہ کے لیے گئے جب، اچھا نماز کی بات تھی تو مجھے ایک بات بھی یاد آئی کہ آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نمازیوں میں کوتاہی کرتے، نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا عادی بنائے، سنی امام کے پیچھے نماز با جماعت ادا کرنے کی، صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ یقیناً نماز کی بہت برکتیں ہیں۔ حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ حضور میرے گھر میں برکت نہیں، حضور غوث اعظم نے فرمایا اپنے گھر پر پردہ ڈال دیا کرو۔ اس نے کہا حضرت اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ تمہارے گھر پر پردہ نہیں رہتا، بے نمازی گزرتے ہیں، ان کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑتی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ بے نمازی کی نظر کا یہ عالم ہے تو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ تو نماز پڑھے، اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کا عادی بنائے۔ بالکل 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، نیوز وغیرہ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک فلائٹ میں لوگ سفر کر رہے تھے، اچانک جو ہے وہ فلائٹ بالکل اس میں کچھ خرابی آ گئی، ٹیکنیکل پرابلم جسے کہا جاتا ہے۔ وہ جو فلائٹ تھی وہ دھیرے دھیرے نیچے آنے لگی۔ پائلٹ نے اور جو اس کے کام کرنے والے تھے اعلان کر دیا باقاعدہ کہ سب اب اپنا آخری دن منا لیں، اب بچنا بہت مشکل ہے، جو ہماری فلائٹ ہے وہ کریش ہونے والی ہے۔ سب لوگ بالکل چیخنے لگے، چلانے لگے۔ ایک بندہ تھا مرد مجاہد، اس نے چیخنا چلانا شروع نہیں کیا، بلکہ اس بندے نے نیت باندھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پائلٹ وغیرہ سب کچھ پریشان، ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں کوئی بندہ اللہ کو یاد کرے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ ایسے وقت میں بندہ نماز پڑھے تو کہتا ہے ہمیں اپنی فکر میں نماز پڑھنے کیسے جائیں گے معاذ اللہ، اس طریقے کے جملے بھی اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ جیسے ہی نماز ادا کرتا ہے
جیسے ہی اس کی نماز مکمل ہوتی ہے ادھر فلائٹ کی سچویشن جو تھی وہ ٹھیک ہونے لگتی ہے. پائلٹ اعلان کرتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری فلائٹ کے اندر جو خرابی تھی وہ تمام کے تمام خرابیاں دور ہو گئی. کیا کہا اس نے؟ ہماری فلائٹ میں جو خرابی, جو پریشانی, جو ٹیکنیکل پرابلم تھا وہ تمام کے تمام دور ہو گئے. یقیناً یہ اللہ کی عبادت کی برکت, نماز کی برکت. خود حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا نے دعا پڑھ لی تھی کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہارے احمد رضا چلا جو جانے وفا کی جانب, بحری سفر میں اٹھا طوفان رضا کی جانب, فوراً صدا دی اس دم مختار کل کی جانب, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. یہ حضور اعلیٰ حضرت کی شان. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت کا بارگاہ مصطفیٰ میں کیا مقام ہے. حج کے بعد آپ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گئے, جس کے تعلق سے خود فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حضور اعلیٰ حضرت حج بیت اللہ سے فراغت کے بعد مدینۃ الرسول حاضر و معجزہ شریف کے سامنے حاضر و عرض کرتے یا رسول اللہ دیدار کا طلبگار ہوں. پہلی شب میں دیدار نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے محب اپنے محبوب کو آزماتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک, کبھی کبھی دیکھا ہوگا اپنے بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, تو دعا قبول نہ ہونے کے 2 یا 3 اسباب علماء بیان کرتے. ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی, ایک یہ ہے کہ اللہ اس کو آزماتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو اس کا مانگنا بہت پسند آتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے اسے عطا مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اسے دے دو گے یہ میرا بندہ مانگنا چھوڑ دے گا, اور اس کا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, تو کبھی کبھی دعا میں تاخیر ہوتی ہے اس کا, یہ بھی سبب ہو سکتا ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے محبوب تھے. پہلی رات میں زیارت نہیں ہوئی, اب دوسری رات گئے, اسی وقت کلام بھی لکھا وہ سوئے لال ازار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے. دوسری مرتبہ پھر گئے, عرض کی اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب. اب عرض کرتے یا رسول اللہ آج تو دیدار کر کے ہی جاؤں گا. عرض کرتے ہیں ادھر سامنے سے سارے حجابات اٹھ جاتے, حضور اعلیٰ حضرت ماتھے کی نگاہوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے ہیں. اسی وقت بردستہ پکار اٹھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. اسی وقت برجستہ عرض کرتے تو دیدار کے شرف سے مشرف ہو جاتے. بالکل آخری شب جب آئی آپ کی 25 سفر المظفر, شام کے ایک بزرگ, سیریا جسے کہا جاتا ہے آج کل ملک شام, وہاں کے ایک بزرگ بیت المقدس میں آرام فرماتے, خواب کے اندر دیکھا مصطفیٰ کریم کا دربار سجا ہے, صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق, ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کا شربت عطا فرما. کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ, ہماری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ, کرم کر دو کربلا کی پیاس کا صدقہ, ہمیں دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ. سنا ہے سنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے. وہ جو شامی بزرگ تھے انہوں نے ملاحظہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں, ہمت کر کے ادب کے ساتھ مؤدب طریقے سے تعظیم کے ساتھ توقیر کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم, کس کا انتظار فرما رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس لبوں کو حرکت دیتے, حکمت کے پھول برسنے لگتے. امام فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس میں نہر رواہ شیر و شکر کی, اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے. خیر اپنے مقدس لبوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے حرکت دی, حکمت کے پھول برسنے لگے, موتی جھڑنے لگتے. ارشاد فرماتے ہیں آج ہم یہاں پر کسی اور کے لیے نہیں احمد رضا کے انتظار میں بیٹھے ہیں.
کیا فرمایا؟ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں کسی اور کے لیے نہیں، احمد رضا کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ شامی بزرگ انہوں نے عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ذرا یہ تو بتا دے یہ کہاں کے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یہ ہندوستان کے ہیں اور بریلی شریف کے۔ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، سفر کر کے انڈیا آتے ہیں، ہندوستان آتے، بریلی شریف پہنچتے، دیکھا تو جس شب یعنی 25 صفر المظفر کی جو شب تھی، جس شب انہوں نے خواب دیکھا تھا، اسی شب کے دوسرے دن 2:38 پہ حضور اعلیٰ حضرت وصال فرما گئے۔ اس سے ہمارے نبی کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ امام اہل سنت خود فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو حضور اعلیٰ حضرت کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے، اور اپنے اس نیک بندے کی غلامی میں کل قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔